ذی الکرم والفضل والجود الاول القدیم بلا ابتداء والآخر الکریم بلا انتہاء لم يزل عالما بعلمه والعلم صفة في الأزل وقادرا بقدرته والقدرة صفة في الأزل وباصرا ببصيرته والبصارة صفة في الأزل والصلاة والسلام على خاتم النبيين ورحمة للعالمين امام الاولین والآخرین وعلى آلہ واصحابہ وذریاتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا ادخلوا فی السلم کافہ صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. کوئی زبان خاموش رہے، تمامی احباب آواز سے بلند بارگاہ خیر الانام میں اپنی حاضر لگوائیں اور جھوم کر محبت سے پڑھ لیجئے الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ. الصلاة والسلام عليك يا شفيع المذنبين وعلى آلك وأصحابك يا راحة العاشقين. حمد و ثنا کے بعد میرے نہایت واجب الاحترام قابل سرد احترام سامعین و ناظرین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام. ہمارے لیے سعادت کے معراج ہے کہ ماہانہ بزم ادب میں ہم سب شرکت کی سعادت حاصل کر رہے ہیں. یہ جو بچے توجہ دائیں بائیں ہے آپس میں بات کر رہے ہیں، ایک چھوٹی سی بات ہمیشہ کے لیے دل کی تختی پر لکھ لیں. اگر آپ تمامی بچوں کی توجہ ہے تو ذرا ایک مرتبہ کہہ دیں سبحان اللہ. کچھ بچے پیچھے ایک لگا کے بیٹھے ہیں. بات دل کی تختی پہ لکھنی ہے، ہمیشہ یاد رکھنی ہے. چونکہ تربیتی پروگرام ہے، ہم گھر میں جیسے مرضی کھائیں، جیسے مرضی پئیں، جیسے مرضی بیٹھیں، جیسے مرضی بولیں. بس ایک لمحے کے لیے سوچیں جب ہم کسی کے گھر مہمان جاتے ہیں کیا وہاں بھی ہم ویسے ہی بولتے ہیں؟ کیا وہاں بھی ہم ویسے ہی کھاتے ہیں؟ کیوں ایسا کرتے ہیں؟ وہاں پہ ہم بڑے طریقے کے ساتھ بیٹھتے ہیں، بڑے سلیقے کے ساتھ بولتے ہیں. کس لیے؟ کہ وہاں پہ ہماری انسلٹ نہ ہو، ہمارے والدین پہ کوئی انگلی نہ اٹھائے کہ آپ کے بچوں کو تو بیٹھنا نہیں آتا، آپ کے بچوں کو تو بولنا ہی نہیں آتا، آپ کے بچوں کو تو جناب کھانا ہی نہیں آتا. ہم کسی کے گھر میں جاتے بڑے طریقے سلیقے کے ساتھ، حالانکہ ہم ان گھر والوں کو دھوکہ بھی دے سکتے ہیں. ان کے سامنے ہم شریف بن جائیں، ان کی غیر موجودگی میں ہم شرارتیں کریں. تو بس ایک لمحے کے لیے سوچیں، ایک لمحے کے لیے سوچیں کہ یہاں پر آپ کس کے گھر میں آئے ہیں؟ کس کے گھر میں آئے ہیں؟ وہ رب سینوں کے راز بھی جانتا ہے. تو دنیا دار میں کسی کے گھر جا کے بڑے ادب سے طریقے سلیقے کے ساتھ، اللہ کے گھر میں بھی جب ہم آئیں باادب ہو کر بیٹھیں، سلیقے کے ساتھ بیٹھیں، اونچی آواز سے بات نہ کریں، کسی کے ساتھ کوئی شرارت کا معاملہ نہ کریں. اس لیے کہ یہاں پر ہم رب کے گھر میں آئے ہیں جس کو ہم دھوکہ نہیں دے سکتے، جس سے ہم چھپ نہیں سکتے، کیونکہ وہ رب انہو علیم بذات
सुदूर, वो रब सीनों के राज भी जानता है। अब कोई बच्चा मुझे दाएं बाएं बात करता नजर ना आए, कोई बच्चा दाएं बाएं देखता नजर ना आए कि आप अल्लाह के घर में आए हैं। मस्जिद में जब आकर बंदा बात करता है ना दुनिया की बात, तो बंदे की नेकियां कैसे खत्म होती हैं। खुश्क लकड़ी को आग लगे ना, खुश्क लकड़ी, अब तो आप बच्चों ने इतना नहीं माहौल देखा, देहातों का माहौल जब लकड़ियां जलाई जाती थी, खुश्क लकड़ी जब उसको आग लगती है ना, कुछ भी नहीं बचता, राख बन जाती है। तो मस्जिद में आकर जब बच्चा शरारत करता है, जब बच्चा बात करता है, जब बच्चा जो अल्लाह के घर की बेअदबी करता है, मस्जिद में दौड़ना बेअदबी है, मस्जिद में शोर करना बेअदबी है, मस्जिद के अंदर दुनिया की बातें करना बेअदबी है। तो जब ये वाली बंदा बातें करता है तो बंदे की नेकियां ऐसे खत्म हो जाती हैं जैसे खुश्क लकड़ी को आग जला के खाक करते हैं। चूंकि ये प्रोग्राम हमारा तरबीती है, आप में से कोई बच्चा ये पसंद करेगा कि उस बच्चे की वजह से उसके वालिदैन पर उंगली उठाई जाए? कोई पसंद करेगा ये बच्चा? देखिए, हम अपने वालिदैन के बारे में पसंद नहीं करते, तो फिर हम ये भी देखें हमारी वजह से इस्लाम पर नहीं उंगली उठनी चाहिए कि जनाब इनको अल्लाह के घर का अदब ही नहीं है, ये मस्जिद में आकर सारी हदें क्रॉस कर देते हैं। आदत जो होती है ना, आदत ये नस्लों का पता देती है। ठीक है, आपका उठना बैठना चलना फिरना ये नस्लों का पता देता है कि आपके वालिदैन कैसे हैं, आपका खानदान कैसा है, आपके असातिज़ा ने आपकी कैसी तरबियत की है। आदतें नस्लों का पता देती हैं। एक नौजवान बादशाह के पास आया और आकर कहने लगा, जी मुझे नौकरी में रख ले। बादशाह ने कहा, जी क्या करते हो? उसने कहा, जी मैं सियासी हूं, यानी कि मामले को देखकर समझ जाता हूं, अफहाम और तफहीम से मामले हल करने वाला, मसले हल करने वाला, परेशानियां दूर करने वाला। वो बादशाह का करीबी बन गया। बादशाह ने अपने दरबार में रख लिया। तरीके से हमेशा बोले, सलीके से हमेशा बोले, मस्जिद में आए इस तरह बाअदब होकर बैठे कि लोग कहेंगे सुभान अल्लाह, कैसा अच्छा बच्चा है, इसके वालिदैन ने इसकी कितनी तरबियत की है, कितने अच्छे असातिज़ा से ये पढ़ता है, तो उसके असातिज़ा ने इसको सिखाया है। जब हम हरकतें करते हैं ना, यहाँ पर मस्जिद में आकर शरारत करते हैं, वो बात हमारी जात तक नहीं रहती। सबसे पहले लोग कहते हैं ये बच्चा किसका है, हमारे वालिदैन को लोग बुरा भला कहते हैं। फिर उसके बाद ये बच्चा पढ़ता कहाँ पे है, हमारे असातिज़ा को बुरा भला कहते हैं, हमारे इमाम पर उंगली उठती है। तो आपने जिंदगी में कभी भी कोई ऐसी बात नहीं करनी कि जिसकी वजह से लोग आपके वालिदैन को बुरा भला कहें। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपके वालिदैन को बुरा भला कहें, आपके असातिज़ा को बुरा भला कहें, फिर जो मर्जी करें, लेकिन जो बंदा गैरतमंद होता है ना, बाहया होता है, वो हमेशा अदब वाली जिंदगी बसर करता है। वो नौजवान बादशाह के दरबार में ठहर गया। 4 दिन गुजरे। मैंने कहा कि जब आप मस्जिद में आते हैं, आप जिस अंदाज से चल के आ रहे होते, बता देख के पता चल जाता है कि ये इंसान है या जानवर वाली इसकी हरकतें हैं। देखे बंदा मस्जिद में आया, दौड़ लगा दे, वो ये भी ना देखे आगे नमाज हो रही है, आगे दर्स हो रहा है, आगे लोग हैं, और बंदा यूं पागलों की तरह जिस तरह जानवरों को खोल देते हैं, तो फिर देख के कुछ भी ना कहे, लोगों को पता चल जाएगा कि ये बंदा है ही बेअदब, इसको वालिदैन ने नहीं सिखाया, इसको असातिज़ा ने नहीं सिखाया, इसको किसी ने नहीं सिखाया। तो आप चाहते हैं कि लोग आपके वालिदैन पर उंगलियां उठाएं, आपके असातिज़ा पर, आपके स्कूल पर, आपके टीचरों पर उंगलियां उठाएं। बादशाह ने उस नौजवान को पूछा कि मेरे घोड़े के बारे में तुम्हारा क्या ख्याल है? बेहतरीन अरबी नस्ल घोड़ा था। उसने कहा, बादशाह सलामत, घोड़ा तो बड़ा अरबी नस्ल है, लेकिन ये 2 नंबरी लगती है, तेरे साथ तो लोगों ने फ्रॉड किया है, ये घोड़ा असली नहीं है। बादशाह बड़ा हैरान हुआ, अस्तबल से बंदे को बुलाया, कहा मेरे साथ धोखा, मुझे 2 नंबर घोड़ा दे दिया।
اس نے کہا بادشاہ سلامت گھوڑا اصلی ہے، لیکن وجہ کیا ہے کہ اس کی تربیت جو ہوئی ہے نا، یہ گائے بھینس بکریوں کے ساتھ پال کے بڑا ہوا۔ بادشاہ نے کہا اس نوجوان سے تجھے کیسے پتا چلا؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت جو اصلی اور نسلی گھوڑا ہوتا ہے نا، وہ منہ کے اندر گھاس لیتا ہے اور یوں سر اٹھا کے کھاتا ہے، جبکہ اس گھوڑے کو میں نے دیکھا یہ تو بکریوں کی طرح، بھینسوں کی طرح، گائیوں کی طرح سر نیچے کر کے گھاس کھا رہا تھا۔ میں سمجھ گیا یہ اصلی نسلی نہیں ہے۔ تو اس کی عادت نے بتا دیا، ٹھیک ہے کہ وہ بھینسوں کے ساتھ رہا۔ چند دن بادشاہ نے کیا کیا؟ بادشاہ نے بہت ساری اس کو بکریاں انعام دی، بادشاہ نے اس کو گھوڑے انعام دیے، بادشاہ نے اس کو اونٹ انعام دیے۔ کچھ دن گزرے تو بادشاہ نے اپنی بیوی کے بارے میں پوچھا کہ میری ملکہ کے بارے میں تیرا کیا خیال ہے؟ اس نے کہا تیری بیوی تو ہے لیکن وہ شہزادی نہیں ہے، یعنی کسی بادشاہ کی بیٹی نہیں ہے۔ بادشاہ کو بڑا تعجب ہوا، اس نے اپنے خاندان والوں کو بلایا، کہا کہ میرے ساتھ دھوکہ، کیا یہ شہزادی نہیں ہے؟ انہوں نے کہا جناب یہ شہزادی نہیں ہے، ہماری بچی تو فوت ہو گئی تھی، ہم نے تو کسی سے لے کر پالی کہ بادشاہ کے ساتھ ہمارا تعلق رہے۔ بادشاہ نے اس نوجوان کو بلایا، کہا تجھے کیسے پتا چلا؟ کہا جو شہزادیاں ہوتی ہیں نا، شہزادیاں وہ ناز نخرو کے اندر پلتی ہیں، وہ بڑی نازک مزاج ہوتی ہیں، وہ بڑی نرم دل ہوتی ہیں، وہ اپنے خادموں کے ساتھ بڑا نرم رویہ رکھتی ہیں، ان کے ساتھ بڑی شفقت سے پیش آتی ہیں۔ کہا میں نے تو دیکھا کہ اس کا تو رویہ ٹھیک نہیں ہے، اس کو تو بولنے کا پتہ نہیں ہے کہ خاتموں کے ساتھ بولنا کیسے ہے، چھوٹوں کے ساتھ بولنا کیسے ہے، نرمی کیسے رکھنی ہے۔ بادشاہ بڑا اس کی حیران ہوا، اس کی دانائی پر، اس کو اور گھوڑے انعام دیے، بکریاں دیے، اونٹ دیے، حتیٰ کہ چلتے چلتے وقت آیا۔ بادشاہ ایک دن بیٹھا تھا، اس نے کہا میں اپنے بارے میں پوچھ لوں کہ میں کیسا ہوں؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت اگر جان کی امان پاؤں تو پھر میں لوں گا۔ بادشاہ نے لکھ کر دے دیا، چونکہ بادشاہوں کے نازک مزاج ہوتے تھے، چھوٹی چھوٹی بات پر گردنیں اڑا دیں، چھوٹی چھوٹی بات پر جناب بلند پہاڑوں سے نیچے گرا دینا، زندہ دفن کر دینا۔ اس نے کہا تو بادشاہ ضرور ہے لیکن تو شہزادہ نہیں ہے، کسی بادشاہ کا بیٹا نہیں ہے۔ وہ اپنے والدین کے پاس گیا، اس نے کہا جناب کیا میں آپ کی اولاد نہیں ہوں؟ کہا کہ نہیں، ہماری اولاد تو بچپن میں فوت ہو گئی تھی، ہم نے تجھے کسی چرواہے سے لیا تھا اور تجھے وہاں سے لے کر ہم نے پالا، ہماری تو اولاد نہیں تھی، بادشاہ تو ہمارے ہاتھ سے نکل جاتی۔ بادشاہ نے اس نوجوان کو کہا کہ تجھے کیسے پتا چلا؟ کہا جو بادشاہ ہوتے ہیں نا، بادشاہ جب خوش ہوتے ہیں ہیرے جواہرات لٹاتے ہیں، ہیرے جواہرات دیتے، موتی دیتے، مالو تونے دیتے۔ تو جب بھی خوش ہوا تو نے مجھے بکریاں دی، تو نے مجھے اونٹ دیے، تو نے مجھے بیڑیاں دی، میں سمجھ گیا کہ تو بادشاہ ضرور ہے لیکن تو شہزادہ نہیں ہے۔ تو عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں، اس لیے آج آپ اپنے گریبان میں جھانکنا ہے، صرف مسجد نہیں محلے میں بھی۔ ایسا نہیں ہے کہ لوگوں کو تنگ کریں، شور شرابہ کریں، لوگوں کی پریشانیاں۔ عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی ہیں، عادتیں نسلوں کو پتہ دیتی ہیں۔ اس لیے ہمیشہ اصلی اور نسلی بن کے رہیں، ہمیشہ کیا کرنا ہے؟ اصلی نسلی بن کے رہنا ہے۔ یہ آپ کا آنا، مسجد میں اٹھنا بیٹھنا چلنا پھرنا یہ بتا دے گا۔ دیکھیں نا جب مسجد سے چھٹی ہوتی ہے، اللہ کے گھر سے ہم کیسے نکلتے ہیں؟ دوڑ لگا کے، دھکے دے کر، بچے بھی ہوتے چھوٹے بڑے، ہم ادب کے ساتھ طریقے کے ساتھ باہر نکلے، شور شرابہ نہ ہو۔ کبھی جانوروں کو دیکھا ہے کہ آپ جو ہے نا، یہ چونکہ شہر والا ہی معاملہ ہے، کھلے جب کھیت میدانوں میں باہر یا بھینسیں رکھی ہو بہت ساری، وہ چارہ وغیرہ نا لائنوں کے اندر ڈال کے پھر بھینسیں کھولتے، بھینسیں ایسے دوڑ لگاتی ہیں۔ تو اگر ہم بھی ایسے دوڑے لگائیں، بچوں کو دھکا دیں، بچیوں کو دھکا دیں، شور شرابہ کریں، تو پھر ہمارے اور جانوروں کے اندر کیا فرق رہے گا؟ عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی، ہمیشہ نسلی اور نسلی بن کے رہے۔ آخری بات اس کو اپنے دل کی تختی پر لکھنا ہے۔ بادشاہ سلطان محمود غزنوی بڑا عادل بادشاہ گزرا ہے، بڑا عادل بادشاہ گزرا ہے۔ ایک دن بادشاہ کے دل کے اندر خیال آیا
کہ کون ہے مجھے حضرت حضر علیہ السلام کی زیارت کروائے، کوئی ہے جو مجھے حضر علیہ السلام کی زیارت کروائے؟ دربار میں ایک ضعیف نحیف کمزور بندہ کھڑا ہوا، اس نے کہا جی میں آپ کو زیارت کرواتا ہوں، 6 مہینے کا وظیفہ چیلا کروں گا پھر میں آپ کو زیارت کرواؤں گا، میرے بچوں کا جیب خرچ اٹھایا جائے۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے جناب۔ 6 ماہ کے بعد وہ پھر دربار میں آیا، اس نے کہا بادشاہ سلامت مجھ سے وظیفہ کچھ غلط ہو گیا ہے، لہٰذا کوئی 6 ماہ کا نہ اور مجھے ٹائم دے۔ 1 سال تک اس کے گھر والوں کا بچوں کا جیب خرچ اٹھایا۔ 1 سال کے بعد وہ بادشاہ کے دربار میں آیا اور آ کر بادشاہ کے قدموں میں پڑ گیا۔ اس نے کہا بادشاہ سلامت مجھے معاف کرتا، کہاں حضرت حضر علیہ السلام اور کہاں مجھے جیسا گناہگار بندہ، میرے تو بیوی بچے بھوکے مر رہے تھے، میں نے کہا کہ چلو کوئی ایسا طریقہ ہاتھ میں آئے کہ پیٹ بھر کے کھانا کھائے، میں نے اس لیے جھوٹ بولا تھا میں زیارت نہیں کروا سکتا۔ اب بادشاہ کے جو گزارا تھے گزارا، اور یہ بھی یاد رکھے عہدہ منصب سیٹ ہمیشہ اہل بندے کو دے۔ آج ہمارے ہم معاشرے میں مسئلوں کا معیار نہیں ہے، ہم کہتے ہیں جب کوئی سر لگانے والا مل جائے جس کو پتہ ہی نہ ہو، کم از کم 8 سال علماء کی جوتیاں سیدھی کی ہو، ہم جو ہے وہ باشرع بندے کی طرف جاتے نہیں ہیں، علمی بندے کی طرف جاتے نہیں۔ ہم کیا کہتے ہیں بندہ ایسا ہو جس کو ہم کہیں بیٹھے وہ بیٹھ جائے، جس کو ہم کہیں کھڑا وہ کھڑا ہو جائے۔ بھائی وہ بندہ چنے جو ہماری خواہشات کے مطابق نہیں بلکہ وہ بات کرے جو دین کی بات ہے، دین کے مطابق جو چلے۔ بادشاہ کے وزراء جو تھے، ایک وزیر کھڑا ہوا، اس نے کہا بادشاہ سلامت اس نے آپ کو تو کھا لیا، اس کی گردن اتار دی جائے، اس کی گردن اتار دی جائے۔ دربار میں نورانی چہرے والے بزرگ بیٹھے تھے، وہ دیکھ کے مسکرائے، اس نے کہا سبحان اللہ اس بندے نے ٹھیک کہا۔ بادشاہ نے دوسرے وزیر کو بلایا، کہا اس کا کیا کیا جائے؟ اس نے کہا بادشاہ سلامت آپ گردن اتاریں گے یہ 1 سیکنڈ میں مار جائے گا، اس کو ایسے نہ ماریں، اس کو اٹھائیں کتوں کے آگے لاتے، کتے اس کو نوچیں، نوچ نوچ کے اس کا گوشت اس کو مارے، اس کو تکلیف ہو، سسک سسک کے یہ مرے، اس کو پتا چلے کہ بادشاہوں کو دھوکہ کیسے دیا جاتا ہے، بادشاہوں کے ساتھ فراڈ کیسے کیا جاتا ہے۔ الغرض بزرگ پھر مسکرائے، سبحان اللہ اس نے ٹھیک کہا۔ بادشاہ کا ایک وزیر تھا ایاس، ایاس کو بلایا، اس نے کہا بادشاہ سلامت یہ غریب بندہ تھا، اس بیچارے کا پیٹ بھر گیا، اس کے خاندان کی حفاظت ہوگی، آپ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، آپ کے خزانے کے اندر کیا کمی آئی ہے؟ بادشاہ سلامت اس کو معاف کر دیا۔ وہ بزرگ کہنے لگے سبحان اللہ اس نے بھی ٹھیک کہا۔ بادشاہ حیران ہو گیا، پہلے نے بھی ٹھیک کہا، دوسرے نے بھی ٹھیک، تیسرے نے وجہ کیا ہے؟ اب وہ جو بزرگ تھے نا بزرگ، وہ بادشاہ کی طرف متوجہ ہوئے، کہا بادشاہ جو پہلا بندہ تھا نا وہ قصاب تھا، تیرا جو وزیر ہے وہ قصاب تھا، تو قصاب کا پتہ ہے چھریاں چلانا جانوروں کی گردنوں پر، گوشت کے ٹکڑے ٹکڑے کرنا، کہا اس کے خاندانی خون نے جوش مارا، کہا اس کو ذبح کر دو۔ فرمایا جو دوسرا بندہ تھا نا وزیر، اس کا دادا پردادا بھی بادشاہوں کے کتے پالتا آیا ہے، کتوں کی، اس کے خاندانی خون نے جوش مارا، اس نے اس کو کتوں کے آگے ڈال دو۔ کہا رہا معاملہ یہ ایاس کا، تو کہا ایاس سید زادہ ہے، یہ تو وہ ہے کہ جس کے خاندان نے 72 تن پٹوائے اور پھر بھی کہا اللہم انی رضیت بقضائک، اے اللہ ہم تیری رضا پہ راضی ہیں۔ میں یہ تو گردنے کٹا کے بھی پھر بھی راضی رہتے ہیں۔ اب بادشاہ تخت سے کھڑا ہو گیا، یہ سید زادہ ہے۔ ایاس کہنے لگا بادشاہ سلامت اگر میرا راز فاش ہوا ہے نا تو یہ جو نورانی چہرے والے بزرگ ہیں یہی حضر علیہ السلام ہے۔ تو عادتیں نسلوں کا پتہ دیتی، بڑا خوبصورت ماحول سجا ہے، یقین کریں دستے بازو بنے۔ آج بڑی جہالت ہے معاشرے میں، یار ABC اگر روٹی دیتی ہے نا تو خدا کی عزت کی قسم الف با تا سا عزت والی روزی دیتی ہے۔ دین پڑھنے والا بندہ کبھی محتاج نہیں ہوتا۔ مجھے بتائیں آخری بات،
میٹرک کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے ایک میٹرک کرنے میں؟ 13 سال. پلے گروپ، نرسری، پریپ، 3 سال یہ ہو گئے. 10 سال میٹرک ہے، وہ بھی اگر سبلی وغیرہ نہ ہے ڈائریکٹ پتہ آگے نکل جائے. 13 سال لگتے ہیں. اور 13 سالوں میں پیسے کتنے لگتے ہیں؟ لاکھوں روپے لگتے ہیں. مجھے بتائیں 13 سال کے بعد پاکستان کے اندر ایک میٹرک کرنے والے نوجوان کا کیا مستقبل ہے؟ میں آپ کو دکھاتا ہوں ڈگری ہولڈر 16 پڑھے جناب روڈ رکشے چلا رہے 16 پڑھے بندے ریڑیاں لگائے ہوئے. تو عالم دین بننے کے لیے کتنی دیر لگتی ہے؟ 8 سال. خدا کی عزت کی قسم آج ضرورت اس سبق کی ہے. اپنی ذات کا معاملہ آج ہم پوری شریف کی بزم ہو 40 ہو لاکھوں روپے خرچ کر دیتے ہیں. مجھے بتائیں اس کا کیا فائدہ؟ دکھانے کے لیے ہوتا ہے نا. یہ چند دن پہلے ہمارے حضرات چلیسوے کی بزم ہوئی ہے. وہ مائی صاحبہ بیچاری کبھی اس کے گھر سے مانگ کے کھا لی کبھی اس کے گھر سے مانگ کے کھا لی. اور پھر کیا ہوا؟ چلیسوے پہ جناب 70,000 4 بریانی کی دے گئے. کس کھاتے میں تھے؟ اب یہ جو بچوں نے آپ کے سامنے ایک مکمل حافظ پہلا سال درس نظامی کر رہا ہے، دوسرے بچے کے 16 پارے حفظ ہو گئے. مجھے بتائیں کہ کس چیز کی کمی ہے؟ عزت نہیں ہے. تو میں پہلے بھی آیا تھا تقریباً کچھ 6 ماہ پہلے. تو میں نے پہلے بھی کہا تھا کہ اہل سنت و جماعت کی ہر مسجد کے اندر مدرسہ ہونا چاہیے. سبحان اللہ. 15,000 کی اگر ایک دیکھ دیں اچھی بتائیں گے لوگ کھا کے پھر بھی باتیں کریں گے، ہلکی بتائیں گے لوگ پھر بھی باتیں کریں گے. لیکن خدا کی عزت کی قسم اگر ایک جرابوں کا جوڑا حافظ قرآن کو لے کر دیں گے نا وہ صبح سے لے کر شام تک بیٹھ کے قرآن پڑھے گا. 1500 کا ایک کپڑوں کا جوڑا لے کر دیں گے تو صبح سے لے کر شام تک بیٹھ کے قرآن پڑھے گا. 15,000 کی کوئی حیثیت نہیں ہے. لیکن جو 1500 آپ ایک حافظ قرآن پہ خرچ کریں گے اس کے لیے آج تو ہمارے یہاں مسئلے ہیں کہ جناب بل بڑے آتے ہیں، معاملات بڑے ہیں. تو یار میں اور آپ سوچیں کیا مسجد کا مقصد صرف 5 وقت کی نماز ہے؟ فجر آپ نے یہاں پہ پڑھی، ظہر آپ نے کدھر پڑھنی ہے پتہ نہیں کہاں پڑھنی ہے، عصر آپ نے پتہ نہیں کدھر پڑھنی ہے، مغرب آپ نے پتہ نہیں کدھر پڑھنی ہے. مسجد کا اصل مقصد یہ ہے کہ یہاں پہ ادارہ ہو، صبح سے لے کر شام تک لوگ دین پڑھے، ہمارے لیے صدقہ جاریہ. اس کے لیے یہ بڑی سرسپیس ہے، اتنا محلہ بڑا. اندر میری 1.5 انچ کی مسجد ہے. میں نے ادارہ شروع کیا، لوگ دستے بازو بنے. الحمدللہ 3 سالوں میں 9 بچوں نے حفظ کیا ہے. سبحان اللہ. 9 بچوں نے حفظ کیا. ایک حافظ بن جائے نا خاندان کے 10 لوگ جن کے اوپر مہر کا ٹھپا لگ جائے گا جہنم کا، ان کو وہ جنت میں لے کر جائے. سبحان اللہ. اگر آپ کے صدقہ جاریہ سے کوئی حافظ قرآن بن جائے، کوئی عالم بن جائے، خدا کی عزت کی قسم اصل صدقہ جاریہ یہ ہے. اس لیے اپنے ائمہ کرام کے دستے بازو بنے. پیسوں کی ضرورت نہیں. آپ نے پوچھا کہ ہمیں بتائیں کام کیسے کرنا ہے، وہ خود آپ کو بتائیں کہ یہ کام کرے، ایسے کرے، ایسے. شاندار قسم کا ادارہ ہونا چاہیے تاکہ آنے والی نسلیں ہماری سامنے. اللہ ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے.